من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کا آخری رکوع، اس کا ترجمہ اور مفہوم آج بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافر لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے ان یتخذوا عبادی کہ میرے ہی بندوں کو بناتے ہیں من دونی اولیاء، میرے علاوہ اپنا ولی، مددگار، پروٹیکٹر، بچانے والا، حفاظت کرنے والا، جو میرے علاوہ میرے ہی مخلوق کو، میرے ہی بندوں کو، میرے نیک بندوں کو، میرے ہی نبیوں کو، میرے ہی دوستوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم میں بڑی زبردست مہمانی تیار کی ہے۔ نزلا میزبانی کو کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کے لیے جو کچھ تیار کیا جاتا ہے، یہ بڑا سنگین مذاق ہے ان کافروں کے لیے۔ جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے چلو کھانے چلو، آج تمہیں کھانے کا مہمان بناتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں بڑی زبردست میزبانی ہے ان کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا جو اللہ کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے، نیک ہستیاں ہمیں بچا لیں گی، حالانکہ اللہ رب العزت کی نہ تو ان لوگوں میں صفات ہیں، نہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بزرگی اور طاقت اور قدرت ان لوگوں میں جھلکتی ہے۔ اللہ پر ایمان کے باوجود اللہ کے نیک بندوں کو ولی بنانا، یہ سمجھنا کہ یہ نفع دیں گے، یہ ہماری بگڑی بنا لیں گے، یہ 10-10 20-20 سالوں کے بعد بھی ڈوبی ہوئی کشتیاں ابھار لیتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت یہاں خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ کی عظیم ہستیوں میں اللہ کے نبی آتے ہیں، ان نبیوں میں ایک ہستی امام الانبیاء کی ہے۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی عزیزوں کو، اپنی پیاری بیٹی کو، اپنی پھوپھی جان کو بلایا اور کہا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی،
دنیا میں جو کچھ بھی تم مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ ہر شخص اپنی جان، اپنے نفس اور اپنے اعمال کی بدولت ہی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا۔ کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی دوستی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی، کہ وہ حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، حقیقی مولا اللہ ہے، حقیقی غریب نواز اللہ ہے۔ اللہ کی عظیم ہستیوں میں جلیل القدر رسولوں اور پیغمبروں میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ انہوں نے اپنی امت کو کھل کر بتایا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ انہیں اللہ رب العزت نے عظیم معجزات عطا فرمائے تھے، بیماروں کو ہاتھ لگاتے تو شفا ہو جاتی، اندھوں کو ہاتھ پھیرتے تو انہیں بینائی مل جاتی تھی، لیکن اتنے بڑے بڑے معجزوں کو وہ اپنی طرف، اپنی طاقت اور اپنی عظمت کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے کھل کر بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں یہ سب کام اللہ کی مدد اور اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں۔ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے پاس زکریا علیہ السلام آیا کرتے تھے، ان کے کفیل تھے، کفالت کرنے والے سرپرست تھے، اور حیران ہو جاتے کہ تمہارے عبادت کے کمرے سے نہ تو کوئی آیا نہ کوئی گیا، لیکن تمہارے پاس یہ بن موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر مریم، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ان پیغمبروں کے اندر خدائی صفتیں موجود ہیں، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں مرتے وقت، ہماری روح قبض کرتے وقت ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سنبھالتے ہیں، قبر میں وہی ہماری مدد کرتے ہیں، وہی ہمیں بچاتے ہیں۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی دے دیا ہے، اب جو گناہ کرنے ہیں کرتے چلے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے اندر خدائی صفات کو ماننے والے، اس قسم کے عقیدے رکھنے والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرگز نہیں، افحسب الذین کفروا، کیا سمجھتے ہیں یہ کافر لوگ، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے ہی بندوں کو یہ ولی بنا کر سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ انہیں بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا آج کا مسلمان امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ قبر میں وہ ہماری مدد کریں گے؟ جب قبر اکیلی میں گھبراؤں گا میں تنہا، آ جانا میرے آقا گلی گلی، کہ قبر میں اے آقا تو آنا، تو بچانا، یہ مسلمانوں کا اس قسم کا عقیدہ نہیں بن گیا؟ آج امت مسلمہ کو اس آیت کریمہ کی سمجھ کی، غور و فکر کی جتنی ضرورت ہے اتنی کسی کو بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے والا سمجھنا اگر جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، عیسائی بنا دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کیا بنے گا؟
کیا مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ نہیں بنتا چلا جا رہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی وہ بچانے والے ہیں؟ اہل بیت کی محبت کافی ہے، ان کا نام اپنے گھروں پہ لگا لو بس، کسی ایک مہینے کے اندر خاص لباس پہن کے جلوس نکال لو، تھوڑا سا ماتم کر لو، کافی ہے ہمارے لیے، پورے سال کے گناہ ختم۔ اسی وجہ سے یہ مخلوق آپ کو نظر آئے گی، جتنے بھی دنیا کے اندر اور ہمارے پاکستان کے اندر فلم انڈسٹری ہے، گانے بجانے والے ہیں، گلوکار ہیں، سودی معیشت ہے، سب میں یہ آگے ہوتے ہیں۔ عقیدہ سوچ کہ بس سال کے بعد ان کا غم منانا کافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تمہیں میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، سب سے زیادہ عمل ضائع کروانے والے لوگ کون ہیں؟ بڑی اہم ترین خطاب ہے اللہ رب العزت کا، ہمیں ہر جمعے یہ آیتیں پڑھنے کی تلقین۔ ہم سب کو پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ضائع تو نہیں ہو رہے، بعد میں دوسروں کی فکر اور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قل اے نبی نے بتائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی کوشش میں تھکے رہتے ہیں، کھپے رہتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی بھاگ دوڑ سب اس دنیا کے لیے، اللہ کے لیے کچھ نہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں، دین کے لیے کچھ نہیں۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ایک تو دنیا کے لیے مر کھپ گئے، برباد ہو گئے، شیطان کی خدمت کرتے کرتے ساری زندگی گزار دی، رسومات اور خرافات میں پڑے رہے، بدعات میں ڈوبے رہے، پھر اوپر سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے کام کر رہے ہیں۔ دو ان کے اندر برائیاں، ایک تو گناہ، ایک اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے، مومن، بس ہم صرف مومن ہیں، باقی ساری دنیا غلط ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں اعمال ضائع ہو جانے والے لوگ کون ہیں، کن کے اعمال ضائع ہوں گے؟ جو اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق گزاریں، ان کے اعمال کیسے ضائع ہوں؟ جو لوگ اپنی زندگی اپنے دل کے مطابق گزاریں، شیطان کے حکم کے مطابق گزاریں، اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی یہی دستور ہے، آپ کو کوئی بڑا آرڈر ملے کہ ہمیں اتنے لاکھ سوٹ چاہیے، اتنے لاکھ لباس چاہیے، کروڑوں کا آرڈر مل جائے اور کہا جائے کہ یہ سائز ہو، یہ رنگ ہو، یہ ماپ ہو، یہ چیز چاہیے لے کر آؤ، اور بنانے والا اپنے کارخانے میں اپنی مرضی کا رنگ استعمال کرے، اپنی مرضی کا ماپ استعمال کرے، اپنی مرضی کے سائز لے کر چلے جائے، تو کیا ہوگا آخر میں؟ جی کروڑوں روپے ڈوب گئے، لینے والا نہیں لے گا،
وہ کہے گا کہ میری مرضی، میرے ریکوائرمنٹ کے مطابق تم مال نہیں لے کر آئے۔ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس کے مطابق تم نہیں لے کر آئے تو بالاکثرین اعمال ضائع ہو گئے۔ سب سے بڑی چیز جو عملوں کو ضائع کر دینے والی ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ توحید انصاف اور عدل پر مبنی چیز ہے تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اللہ کے نبیوں کا، رسولوں کا نام ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے نبی بھی شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے عمل بھی ضائع۔ اگر یہ اللہ کے نبی اور رسول بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت میں اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ شرک خفی میں ہے۔ شرک خفی، پوشیدہ شرک، چھپا ہوا شرک، میری امت کے اندر مجھے سب سے زیادہ خوف اسی چیز کے اندر ہے۔ پوشیدہ اور چھپا ہوا شرک، ریاکاری، اعمال کے دکھلاوے، اللہ کے لیے عمل نہ کرنا، دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرنا، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عملوں کو ضائع کر دینے والی چیز، یہ سب سے خطرناک کام ہے، نیک عمل میں دکھاوا کرنا۔ کتنا نمازی ہے، کتنا بڑا نیک آدمی ہے، کتنا بڑا خطیب ہے، کتنا بڑا قاری ہے، اس دور میں نیک لوگوں کے اندر، نمازیوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، علماء کے اندر، دین کی خدمت کرنے والوں کے اندر شیطان اگر گھستا ہے تو اس راستے سے گھستا ہے۔ شیطان کا سب سے خطرناک وار اس کے دل پر ہوتا ہے اور اس کو اندر ہی اندر یہ گمانی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تجھ سے اچھا کوئی نہیں، تیری شہرت ضروری ہے، تیری تصویریں ضروری ہیں، تیرے اس نیک کام کی تصویریں بڑی ضروری ہیں۔ اور افسوس ہے کہ سب اسی رو کے اندر بہہ رہے ہیں۔ ایسے دنیا میں بھی لوگ ہیں جو اپنے ساتھ اپنے بندوں کو رکھتے ہیں کہ عین جب میں دعا مانگنے لگوں تو میری تصویریں بنانا، اور پھر وہ تصویریں سوشل میڈیا کے اندر ضرور جانی چاہیے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والے یہ لوگ ہیں، وہ دیکھیں گے تو میری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک بزرگ عالم کی ایک بات پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم نماز میں سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر استغفر اللہ تسبیحات کے بجائے اپنا موبائل کھول کر چیک کرتے ہیں کہ گویا میسج آنے والا ہے کہ تیری نماز قبول ہوگی۔ یہ حالت ہماری بن گئی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بتائیے انہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کس کس کے ضائع ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پھر قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا۔ یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے میدان حشر میں بڑا توانا، لمبا چوڑا پہلوان لایا جائے گا، اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کوئی وزن ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نیکی اللہ کے لیے کی ہی نہیں۔ ہمارے دین اسلام میں احادیث میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے خشوع اور خضوع۔ خشع کا مطلب ہے ڈرنا، خضوع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، عاجزی اختیار کر لینا۔ تو ڈرنا بھی اللہ سے اور عاجزی بھی اللہ کے سامنے اختیار کرنا، دنیا والوں سے نہیں۔ تو خشوع اور خضوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر جھک جانا، لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے جھکا ہوا اپنے آپ کو
ظاہر کرنا، بہت بڑی پگڑی یا بہت بڑا جبہ یا بہت بڑا لباس، یہ خشوع خضوع نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ دل سے اللہ کے سامنے پیش ہونا، محبت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری دکھانا، گناہ آئے تو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، نیکی کریں تو اللہ کے لیے کرنا. یہ سب کچھ وہ ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اعمال ضائع ہو جانا کتنا بڑا خسارہ ہوگا. اللہ نہ کرے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور جا کہاں رہا ہے سب کچھ ان رسومات میں، ان بدعات میں، ان خرافات میں. محرم کے جلوسوں میں پتہ ہے کتنے کروڑوں کی بریانیاں، کتنے کروڑوں کے کھانے پینے، کیا کیا چل رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد ربیع الاول آئے گا، اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. کیا بن رہا ہے نتیجہ؟ بالاکثرین اعمالا. نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا، یہ صحابہ کا کام نہیں تھا. یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، یہ خرافات ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی کا دین ہے. اور جو کچھ بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کل بدعت ضلالہ، سب گمراہی ہوتی ہے. کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے. آج اگر ایک بے دین شخص، شرابی، بدکار شخص، سیکولر شخص کو بھی دین کی کبھی سمجھ آ گئی، اس نے کبھی توبہ کر لی، وہ اللہ کی طرف لوٹ سکتا ہے، دین کی طرف لوٹ سکتا ہے. لیکن بدعتی کے لوٹنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میں ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں، نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں. یہی بدعت کی ڈیفینیشن ہے. ہر وہ کام جو سنت سمجھ کر کیا جائے اور وہ سنت نہ ہو تو بدعت ہوتا ہے، یہی بدعت کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے یہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. اور ان کی سمجھ کا ذکر اسی آیت میں ہے کہ وہم یحسبون، لوگ سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حلیم بنا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. بڑے پیر صاحب کی 11ویں پیش کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں. تو جو ثواب کا کام ہوتا ہے اس کو کوئی چھوڑتا ہے؟ نیکی کا کام کوئی چھوڑتا ہے؟ وہ کبھی بھی پلٹتا نہیں ہے واپس، پلٹنے کی سوچ بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بڑے پیر صاحب ہیں اور جو دستگیر جن کا نام ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے 10 20 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتیاں نکال لیتے ہیں. کیا ان کی کوئی تعلیمات ہیں؟ کیا ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو کیا کھول کر دیکھیں کہ اس کے اندر اس نے کیا لکھا ہے. وہ تو نماز اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اسی طریقے سے نماز لکھی ہے. اگر ان سے محبت ہے، کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھیں، تو اتنی سی سوچ تو پیدا ہو جانی چاہیے. اگر وہ اتنے ہی کمزور علم والے تھے کہ ان کی نماز غلط تھی، تم الگ پڑھتے ہو، تو بھائی پھر وہ کیسے تمہارے اتنے بڑے پیر بن گئے؟ لیکن سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یحسنون صنعا، ہم اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ سمجھتے تو وہ یہی ہے نا کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ
میری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، یہ میرے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ میرے رسولوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنی بڑی افسوسناک بات ہے۔ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، رسولوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیسے مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیسے؟ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ لوگ جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں پر پہلے اسلام قبول کیا، سابق سب کے ساتھ سب کر لے جانے والے مہاجرین، ان کی مدد کرنے والے انصار، وہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، وہ عشرہ مبشرہ، وہ پہلے اسلام قبول کرنے والے، وہ ان کی مدد کرنے والے، اور وہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ مجھے ان کے راستے پر، ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان سب کے لیے میں نے جنتیں تیار کی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی عظیم خوشخبری اللہ سنا رہا ہے۔ اور کوئی بدبخت اٹھے، انہیں نعوذ باللہ کافر کہے، انہیں گالی دے، ان کو غاصب، خائن، ڈاکو سمجھے، ان کو اپنی طرح کا بے ایمان سمجھے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کا مذاق نہیں اڑا رہا مذاق، وہ رسولوں کا مذاق نہیں اڑا رہا، وہ اللہ کے کلام کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی ہی بے بس ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے اندر دائیں بائیں عظیم ہستیاں جو سو رہی ہیں، ان کا مذاق اڑانے والے، ان کے اوپر لان تان کرنے والے، اللہ رب العزت نے ان کا قرآن میں ان کو کیا کہا؟ افحسب الذین کفروا، کافر لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا بچ جائیں گے وہ لوگ؟ اللہ یہ رسولوں کا مذاق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جن سے محبت کی، جو آپ کے سسر ہیں، دونوں ابو بکر، عمر فاروق دونوں سسر ہیں، علی مرتضیٰ، عثمان غنی دونوں داماد ہیں، تو جن گھرانوں میں آپ کے رشتے ہیں، کیا وہ گھرانے صحیح نہیں تھے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ فتنے اب نہیں، آج نہیں ہے، یہ رافضی فتنہ آج پیدا نہیں ہوا۔ جناب زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کے پوتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام ہے علی، جن کو ہم کہتے ہیں زین العابدین، اور ان کا بیٹا زید، بڑے جلیل القدر محدث تھے، آل رسول تھے، ہمارے جان مال آپ پر قربان، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان ہستیوں پر۔ ان کے سامنے کسی بدبخت نے، کیونکہ یہ فتنے شروع ہو گئے تھے، ایک سوال بھیجا کہ کیا استغفر اللہ ابوبکر، عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی شان میں گستاخی کی، ان کو برا کہا، لعن طعن کہا، تو زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رفض عنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم ہمارے راستے پر نہیں ہو، تم شیعان علی نہیں ہو۔ شیعہ عربی میں کہتے ہیں جماعت، پارٹی، ہم علی کی جماعت سے تم نہیں ہو، تم رافضی ہو، رفضہ، دور ہو جاؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اس کے بعد جو بھی صحابہ اکرام اہل بیت رضوان کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، اس کا نام رافضی پڑ گیا۔
اور یہ نام حضرت حسین کے پوتے نے دیا. کیوں؟ کیونکہ علی کی جماعت تو وہی ہے نا جو حضرت علی سے محبت کرنے والے، اور جن کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. حضرت علی نے عثمان کی بیعت کی، حضرت علی نے ابوبکر عمر کی بیعت کی. تو یہ سب لوگ علی کی جماعت ہیں، علی کی پارٹی. اور رافضی وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، اور آپ کے اس پاکستان میں چاروں طرف ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں جن کو اہل بیت نے نکال دیا تھا کہ تم نکلو یہاں سے، تم ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. آپ سوچیں، مقام غور و فکر ہے اس آیت کریمہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ سابقون الاولین جو مہاجر تھے، جو انصار تھے، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت رضوان کے موقع پر حاضر تھے، 1400 سے زیادہ. وہ لوگ جو حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، وہ سب کے سب. اس کے بعد ائمہ اربعہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور محدثین، مسلمان نیک لوگ، ایک ہی سوچ، ایک ہی عقیدہ کہ ہم صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، ہم صحابہ کو جنتی سمجھنے والے، ہم صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں نہ کھولنے والے. ان سب کا ذکر قرآن میں آیا اور آخر میں آیا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ماتحت ایک ہی بات لکھی، ایک ہی بات، کہ یہ جو رافضی ہیں ان کی عقلیں معاف ہو چکی ہیں، ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ قرآن کے منکر ہیں. قرآن ان کو جنتی کہہ رہا ہے، یہ نعوذ باللہ ان کو مرتد اور کافر کہتے ہیں، تو یہ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. یہ امام ابن کثیر نے بھی 500-600 سال پہلے بات ذکر کی. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ فتنہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے، گاہے بگاہے اپنی گندگی اور اپنی گندی سوچ ظاہر کرتا ہے. اور قرآن کریم ظاہر ہے قرآن قیامت تک ہے، تو قیامت تک قرآن کریم ان کا منہ توڑ جواب دیتا چلا جائے گا، دیتا چلا جائے گا. ایک عام سی بات بھی یہ ہے، میرے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. آپ کے بارے میں بھی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا. ہم عام مسلمان ہیں، گناہگار مسلمان ہیں، لیکن ایک عام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے عام مسلمان کو اگر کوئی کافر کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کفر. نہیں سمجھ آئی؟ میں عام مسلمان ہوں، میرے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا. آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کی کوئی گارنٹی کسی نے قرآن و حدیث میں نہیں دی کہ یہ جنتی ہے. اس عام گناہگار مسلمان صرف اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس کو میں اگر کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. اور بتائیں، جس کی گارنٹی اللہ نے دی، جس کے جنتی ہونے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، اللہ اکبر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کوئی کافر کہے تو وہ کون ہوگا؟ اس کا جواب آپ خود ہی سوچ لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طویل عرصے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقاعد حیات رہیں. عثمان غنی کی خلافت کے دور میں بھی وہ حیات تھیں، ان کے بعد بھی وہ زندہ رہیں. ان کے پاس کسی نے سوال بھیجا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوفہ بصرہ میں کچھ لوگ ہیں بدبخت جو ابوبکر و عمر و فاروق، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا لگتا ہے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نیکیاں ختم نہ ہوں. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوتے رہیں. دستور یہی ہے نا کہ دنیا سے جانے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ بند، اب عمل تو بند، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ان کی نیکیاں بلند ہوتی رہیں.
ان کو کوئی برا کیوں کہے گا؟ ظاہر ہے ان کی دینی خدمات کی بنا پر، ان کے جہاد کی بنا پر، ان کے ایران فتح کرنے کی بنا پر، ان کا منکرین نبوت اور جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کی بنا پر، ان کی قربانیوں کی بنا پر، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا جان و مال قربان کرنے کی بنا پر، اسی وجہ سے ان کو کوئی برا کہے گا نا، تو اللہ کے دین کے راستے میں تکلیف آنا یہ بھی اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنتا رہے گا۔ تو آج اور قیامت تک اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے بندے، ان کے اجر و ثواب اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور ساتھ ساتھ بدبختوں کے جہنم کے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ جو بدبخت ان سے نفرت کرے گا، بغض کرے گا، تو ان کا ایمان ہی کمزور ہے۔ عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیں، ہمارے ایمان کی 3 بنیادیں ہیں: اللہ کی توحید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان، اور حب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب سے محبت۔ یہ 3 بنیادیں ہیں۔ دوبارہ، اللہ کی توحید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت۔ اس عمیان کی 3 بنیادوں میں کہیں بھی کوئی خامی آئی، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ کہیں بھی کوئی خامی آ گئی، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ ترمذی میں بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آدم کی اولاد کے اوپر نظر ڈالی، فرمایا کہ اس میں ایک دل شفاف سب سے زیادہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ نے مجھے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اوپر نظر ڈالی، اور جن لوگوں کے دل ایمان، نور اور شفافیت سے بھرے ہوئے تھے، انہیں اللہ رب العزت نے میرے صحابہ کے طور پر منتخب کیا۔ تو وہ جو صحابہ اکرام تھے، ان کی آپ قربانیوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، آپ خواب و خیال میں بھی وہ گمان نہیں لا سکتے۔ ارے بتاؤ کہ 2-3 دن سے بھوکا ہو، اور اس کے ہاتھ میں صرف 2 کھجوریں ہوں، اور وہ 1 کھجور بھی صدقہ کر دے، اس کا ایمان کہاں پر ہوگا؟ ہمارے گھر، ہمارے بینک اور ہمارے پاس اور ہمارے پیٹ تو بھرے رہتے ہیں ہمیشہ، ہمارے اندر بھی وہ صدقے کی خواہش، اتنا ایمان کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ صحابہ اگر 1 مٹھی کے برابر بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، تم بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے، تم ان کے برابر کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ترمذی کی حدیث میں بیان کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جتنی خرافات، جو بدعات، جو برائیاں تھیں، وہ میری امت میں بھی آئیں گی، بلکہ برابر آئیں گی۔ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، میری امت بھی فرقوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول نجات کس کے لیے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں گا اور یہ میرے پیارے صحابہ اکرام ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام بھی جنتی، صحابہ اکرام کے راستے پر چلنے والے بھی جنتی۔ صحابہ اکرام سے محبت کرنا تو ہمارے دین و ایمان کا حصہ بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محدود کر دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ بس مان علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جو میری اور میری صحابہ کی سنت ہے، جو میری اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو میری اور میرے صحابہ کا دستور ہے۔ اور صحابہ کا دستور کیا تھا؟ رحماء بینہم، آپس میں محبت تھی۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ امید ہے کہ میں سمجھا سکا کہ وہ لوگ جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے وہ کون کون ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ ربی وربکم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه